السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ ایک گندی سی آواز والا موٹر سائیکل جا رہا تھا. میں نے کہا پہلے اس کو جانے دو پھر میں بولنا شروع کروں گی. ویسے میری بھی آواز اس سے تو بہتر ہی ہے، بائک سے تو بہتر ہی ہے. میری آواز اتنی بھی گندی نہیں ہے یار، اتنا بھی اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے بھی میرے ریڈرز تو کہتے ہیں کہ اتنی اچھی سریلی آواز ہے آپ کی، یہ بات الگ ہے، یہ پڑھ کے میری ہنسی چھوٹ جاتی ہے. لیٹس اسٹارٹ ہماری آج کے ایپیسوڈ جو کہ ہے جنون یارم قسط نمبر 17 پارٹ 3 تحریر عریض شاہ. ایسا کیسے ممکن ہے کہ میری محبت کی آنچ تم تک نہ پہنچی ہو؟ میں محبت کرتا ہوں تم سے حیام، مجھے مت ٹھکراؤ. یارم کاظمی وہ کرے گا جو تم چاہتی ہو، تمہاری مرضی کے خلاف تمہاری زندگی کا فیصلہ کبھی نہیں کرے گا. یہ حقیقت ہے کہ وہ تمہیں بھائیوں کی طرح چاہتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے تمہیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں چاہا ہے. 9 سال کا تھا میں جب تم میری زندگی میں شامل ہوئی. اس وقت سے محبت کا مطلب سمجھتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں تم سے زیادہ عزیز اور کسی کو نہیں رکھا ہے، اپنی ماں کو بھی نہیں. میں نے ہر رشتہ چھوڑ کر تم سے رشتہ نبھانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ تمہاری ماں کی خواہش تھی، تمہارے بابا بھی اس رشتے کے لیے راضی تھے، لیکن پھر حالات اتنے خراب ہو گئے کہ یہ رشتہ زیادہ آگے تک نہیں جا سکا. وہ لوگ تمہیں مجھ سے جدا کر دینا چاہتے تھے، اور اس ڈر نے مجھے تم سے دور کر دیا. میں کسی کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی کو دوسروں کے ہاتھوں سے برباد نہیں کر سکتا تھا. اسی لیے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلا گیا. تمہاری امی میری سگی پھپھو تھی. ہاں یہ حقیقت ہے، میں کوئی غیر نہیں ہوں، تمہارا منقوہ ہوں. پھپھو کے انتقال کے بعد میں نے کبھی کسی سے نہ ملنے کا فیصلہ کیا تھا. 8 سال تک میں سب سے دور رہا، اور پھر تمہاری چاہت مجھے تمہاری طرف کھینچنے لگی. میں آ گیا تمہارے پاس. جب پہلی دفعہ تم سے ملا تب تم صرف 10 سال کی تھی. تم ایک ڈری ہوئی، سہمی ہوئی بچی تھی. میں تمہارے قریب رہتا تھا، تمہیں میرا پاس آنا اچھا لگتا تھا. شروع میں تم بہت زیادہ ڈر جایا کرتی تھی. آہستہ آہستہ تمہارا وہ ڈر ختم ہونے لگا. تم مجھے محسوس کرنے لگی تھی. جب تم نے یہ سب کچھ اپنے والد کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ کوئی جن ہے اور کچھ بھی نہیں. اور یہ انہیں کہنے کے لیے میری ماں نے کہا تھا، جو تمہارے تایا کے نکاح میں آ چکی تھی. اس نے وہ نکاح صرف اور صرف دولت کے لیے کیا تھا. دولت اس کے سر پر اتنی سوار تھی کہ اس نے میرے باپ کو چھوڑ دیا، اپنا ہنستا کھیلتا گھر چھوڑ دیا. میرا باپ اسے وہ دولت نہیں دے سکتا تھا جو تمہارا تایا دے سکتا تھا. تمہارے تایا ابو لوگ اپنے ہی گھر کے بیسمنٹ میں معصوم بچوں کا قتل کرتے تھے.
جو تم نے 10 سال کی عمر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن تم سے جھوٹ بولا گیا کہ کوئی جن ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تمہارے معصوم دماغ کے ساتھ کھیلا گیا تھا۔ نہ تو وہاں اس بیسمنٹ میں کوئی جن تھا اور نہ ہی تمہارے کمرے میں۔ تمہارے دماغ میں یہ ساری باتیں ڈالی گئی، تمہیں ڈرایا گیا تھا، اور مجھے افسوس ہے کہ اس سب میں میری ماں بھی شامل تھی۔ وہ اس کا چہرہ تھامے آہستہ آہستہ بول رہا تھا، جبکہ خیام تو بس اس کی باتیں سن کر کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہ کون سی کہانیاں تھیں جن کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی؟ سب جھوٹ تھا، جن نہیں تھا۔ اس نے بے حد نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اپنے ہاتھوں پر اس کے آنسوں کا بھیگا پن محسوس کر کے اس نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ ہاں میری جان، سب کچھ جھوٹ تھا۔ نہ آج کوئی جن ہے اور نہ ہی کل کوئی جن تھا۔ مطلب تم بھی جن نہیں ہو، وہ اچانک سے بولی تو عارت کے لب مسکرائے تھے۔ اس نے نرمی سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے تو وہ سانسیں روک گئی تھی۔ ویسے میں جن نہیں ہوں، لیکن آئی پرامس میں تمہارے لیے کسی جن سے کم بھی ثابت نہیں ہونے والا۔ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی، جبکہ وہ اسے دھکا دیتی، خود سے پیچھے ہٹاتی، بیڈ سے ہی نیچے گرا کر لائٹ آن کر چکی تھی، جبکہ عارت وہیں زمین پر لیٹا قہقہ لگا اٹھا تھا۔ تو تم کتنے برے ہو، میں یارم بھائی سے تمہاری شکایت کروں گی۔ وہ بیڈ پر آلتی پالتی مارے اسے زمین پر لوٹ پوٹ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ جانے من میں بہت اچھا ہوں، لیکن میری اچھائی تمہیں تب سمجھ میں آئے گی جب تم میرے پاس آؤ گی۔ ویسے میں جانتا ہوں کہ میں بہت ہینڈسم ہوں، اور اتنا پیارا سا لڑکا ٹھکرا کر تمہیں بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا، اسی لیے ملاؤ ہاتھ اور ساری زندگی کے لیے یہ ہاتھ تھام لو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا، اپنی محبت سے، اپنی چاہت سے۔ تمہیں اتنا پیار دوں گا، اتنا پیار دوں گا، جتنا کبھی کسی نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ تم مجھے پوری دنیا گھماؤ گے؟ وہ اس کے ہاتھوں کو اگنور کرتی ہوئی، وہ بھی وہیں بیڈ پر دونوں بازو رکھتی اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ رکھے اس سے سوال کر رہی تھی۔ میری جان، میں تمہیں چاند پر گھما کر لاؤں گا،
وہ ایکسائٹمنٹ میں کچھ زیادہ بول گیا تھا، جبکہ وہ آنکھیں بھارے اسے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے میں تمہیں پوری دنیا کے ہر کونے سے گھما کر لاؤں گا، جہاں جہاں تم کہو گی۔ تمہیں پتہ ہے بالی بہت خوبصورت جگہ ہے، اور انڈونیشیا میں پہاڑوں پر کیمپ بنے ہوئے ہیں، اور ان کیمپس میں زندگی بالکل الگ نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں اور دنیا ختم ہے، لیکن وہاں سے دنیا شروع ہوتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے جاپان میں ایئر کیمپنگ کی جاتی ہے، یعنی ہواؤں میں رہا جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں برفوں پر کیمپنگ کی جاتی ہے، جہاں زمین کے اندر رہا جاتا ہے۔ کیا تم دنیا کے ان ایڈونچرز کو میرے ساتھ محسوس کرنا چاہو گی؟ میں ایک کیمپنگ بوائے ہوں، مجھے دنیا گھومنا پسند ہے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ پوری دنیا گھماؤں گا۔ سچ میں؟ وہ حیرت سے آنکھیں بھارے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اس کے قریب آتا اس کا نازک سا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ میری جان کی قسم، میں تمہیں پوری دنیا گھماؤں گا، ہر وہ جگہ جہاں میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے گھر بھی لے کر چلو گے؟ وہ اچانک سے بولی۔ وہ اس کے بے ساختہ بات پر کچھ بول نہیں سکا۔ تمہیں پتہ ہے میری ماما اللہ کے گھر بھی گئی تھی، اور وہاں پر ان کی تصویریں بھی ہیں، لیکن اب وہ تصویریں میرے پاس نہیں ہیں۔ اس گھر میں رہ گئی، وہاں سب کچھ، اور یارم بھائی کہتے ہیں کہ میں واپس اس گھر میں نہیں جا سکتی۔ وہ اداسی سے بولی تھی۔ تمہارے ماما کی وہ تصویریں میرے پاس ہیں۔ جب وہ عمرہ کرنے گئی تھی، اس وقت کی ساری تصویریں میں نے اپنے پاس محفوظ کی ہوئی ہیں، اور تم بھی وہاں ضرور جاؤ گے۔ اللہ کے گھر میں تمہیں لے کر چلوں گا۔ وہ جیسے وعدہ کر رہا تھا، دل پر سے بوجھ سرکتا جا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے باتیں کرنے لگی، اس کی ایکسائٹمنٹ اجنبیت کی دیوار گراتی چلی جا رہی تھی۔ وہ یوں ہی زمین پر کبھی بیٹھتا، کبھی لیٹتا، تو کبھی اس کے پاس آ جاتا، جبکہ وہ بھی کبھی بیڈ پر لیٹ کر اس سے باتیں کرتی، تو کبھی چہرہ ہاتھوں میں تھام لیتی، کبھی ایکسائٹمنٹ میں اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ کوئی لمحہ انجان تھا ہی نہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس کے بچپن کا ساتھی ہے، اور سچ میں وہ اس کا ساتھی ہی تو تھا، اس کا ہمسفر، اس کا اپنا، اس کا محرم۔ دیکھیں یارم، وہ اس کے نکاح میں ہے۔ اگر وہ اس کے قریب جاتا بھی ہے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ سب سے مین چیز تو نکاح ہوتا ہے نا۔ آپ بالکل غصہ نہیں کریں گے؟ وہ گھر کا دروازہ کھول رہا تھا جب روح نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، روح بیبی،
میں نے اس انسان پر اعتبار کیا ہے، اگر اس نے میرا اعتبار توڑا تو مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ خیام کا شوہر ہے، میں اس کی ہڈیوں کا سورما بناؤں گا، اور مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ اس کے نکاح میں ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ اس وقت میرے اعتبار میں ہے، اگر وہ میرے اعتبار کے دائرے سے باہر نکلا تو مرے گا۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا۔ اللہ کرے وہ اب تک جا چکا ہو۔ روح نے رویام کو لیتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا تھا، جو گہری نیند میں اتر چکا تھا۔ یارم دروازہ بند کرنے لگا، جبکہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا ارادہ سب سے پہلے خیام کے کمرے کا ہی رخ کرنے کا تھا۔ نہ جانے کیوں روح کو لگ رہا تھا کہ اس کا جلالی روپ سامنے آنے والا ہے، اسی لیے خیام کے کمرے میں جانے کے بجائے وہ رویام کو لے کر اپنے کمرے کی طرف آ گئی تھی، اور رویام کو بیڈ پر لیٹاتے ہوئے اس نے واپس کمرے سے نکلتے شونو کو اس کے ووڈ ہاؤس میں جانے کے لیے کہا تھا، جبکہ یارم نے ایک نظر اسے باہر نکلتے دیکھا، اور پھر خیام کے دروازے کے ہینڈل کو گھمایا تھا۔ وہ دونوں جو پتہ نہیں کون کون سی باتوں میں مگن تھے، اچانک گھبرا سے گئے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھا قہقہ لگا رہا تھا، جبکہ وہ اوپر بیڈ پر نہ جانے اس سے کیا بات کر رہی تھی۔ ان کے یوں آنے پر ان دونوں کے لبوں پر چوٹ لگ گئی تھی، اور یارم میں بس جانے والا تھا، میں خیام سے بات کرنے آیا تھا، بس میری واپسی ہونے والی ہے۔ وہ پیچھے کو ہٹتے ہوئے بولا تھا۔ یارم نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کے آنے سے پہلے لوٹ جائے گا، لیکن وہ اب تک مزے سے بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ بکواس بند کرو، باہر جانے کا راستہ اس طرف ہے۔ اس نے دروازے کی جانب اشارہ کیا تھا، جبکہ خیام اپنی جگہ شرمندہ سی نگاہیں جھکائے ہوئے تھی۔ یارم بھائی، وہ برا نہیں ہے، اسے کچھ مت کہیے گا، وہ مجھے سچی سچی بتانے آیا تھا۔ وہ میرا کزن ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارا نکاح بھی ہو چکا ہے۔ وہ برا نہیں ہے، پلیز آپ اس کو کچھ مت کہیے گا۔ یارم اس کی طرف دیکھتے ہوئے نہ جانے اس سے کیا کہنے والا تھا، جب خیام نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اس کی طرف سے صفائی دینے کی کوشش کی تھی۔ اس کا انداز روح کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا، جبکہ یارم نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے سب کچھ بتا چکا تھا، مطلب وہ اسے اپنے اعتبار میں لے رہا تھا۔ یہ غلط نہیں تھا، وہ اس کے اور اپنے رشتے کی تفصیل جاننے کا
حق رکھتی تھی۔ یارم، حیام کہہ رہی ہے نا وہ برا نہیں ہے، تو اسے کچھ مت کہیے گا، وہ صرف یہاں پر اسے سچ بتانے آیا تھا۔ آپ اسے کچھ مت کہیے، بیچاری آپ سے اتنے پیار سے کہہ رہی ہے۔ رخ نے دوسری طرف سے آتے اس کا بازو تھاما تو یارم مسکرایا تھا۔ چل بیٹا، تو اپنی شکل گم کر، اب تو اپنی یہ شکل جمعے کے دن مجھے دکھانا۔ وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ جمعے کے دن؟ کیوں؟ مطلب جمعے کے دن کیا ہے؟ وہ پریشانی سے اس سے سوال پوچھنے لگا تھا۔ جمعے کے دن میری بہن کا نکاح ہے تجھ سے کمینے۔ جانتا ہوں تم لوگوں کا نکاح ہو چکا ہے، لیکن میں اپنی بہن کی شادی کی کوئی بھی رسم ادھوری نہیں رہنے دوں گا۔ اگر تم لوگوں میں سب کچھ سولو ہو ہی چکا ہے تو شادی کی رسم شروع کر دینی چاہیے نا، وہ پرسکون انداز میں بولا تھا۔ ہاں بالکل، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے تو بہت کچھ کرنا ہے، گھر جانا ہے، دلہا بننے کی تیاری کرنی ہے، پرسوں جمعہ ہے، اور پھر میں اپنی حیام کو ورلڈ ٹور پر بھی تو لے کر جانا ہے نا۔ اتنی جگہ پر گھومنا چاہتی ہے وہ۔ ہم نے تو اتنی بڑی لسٹ بھی بنا لی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے شادی کے بعد عمرہ کرنے جانا ہے، اور اس کے بعد انڈونیشیا۔ شکر ہے خدا کا، پاپا کی جائیداد کا کچھ تو فائدہ ہوگا۔ میں اپنی بیوی کو تو خوش کروں گا۔ کیا مطلب؟ اپنی ساری جائیداد کیا اسے ورلڈ ٹور کروانے میں لگا دو گے؟ یارم نے اپنی بہن کے فیوچر کو انسیکیور محسوس کیا تھا۔ ہرگز نہیں، اپنی جائیداد کو بچانے کے لیے میں نے بہت پہلے اپنی کمپنی شروع کی تھی، اپنے بابا کے ریفرنس سے، اور اب وہ کمپنی 1 سال کا اتنا کماتی ہے کہ میں ہر سال اپنی بیوی کو ورلڈ ٹور کروا سکوں۔ اس کے انداز میں ایک مان تھا اپنی بیوی کو خوش رکھنے کا، اور یہ تو وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکا خاصا محنتی ہے، لیکن جس طرح کی فری حالت میں وہ رہتا تھا، ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی کمپنی کا مالک ہے۔ مطلب کہ مجھے نکاح سے پہلے تمہاری ساری کمپنی کی ڈیٹیلز نکلوانی پڑیں گی۔ سوری بھائی، اپنی بہن پر میں رسک نہیں لے سکتا۔ چل اب نکل یہاں سے اور دلہا بننے کی تیاری کر۔ یارم نے چٹکی بجاتے ہوئے اسے کمرے سے باہر دھکیلا تھا۔ میرا دوست گوشت کدھر ہے؟ وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچتا ریام کے بارے میں پوچھنے لگا تو یارم نے اسے غصے سے گھوڑا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ اسے اپنے بیٹے کا اسے دوست کہنا پسند نہیں ہے۔ انگوٹھے کی قربانی دے کر بھی تجھ سے دوستی نہیں نبھا سکا ریام۔ لو یو بچہ۔ اپنے انگوٹھے کو چومتا وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر چکا تھا، جبکہ رخ وہیں حیام کے پاس بیٹھی
اس کی ملاقات کی تفصیل جان رہی تھی۔ یارم سمجھ چکا تھا کہ اس کا رات دیر تک کمرے میں لوٹ کر آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اسی لیے وہ بیڈ پر آتے ہوئے رویام کے ننھے سے وجود کو ہلتا محسوس کرتا تیزی سے اس کے پاس آیا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے وہ سینے سے لگاتا بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے سونو، ہیپی برتھ ڈے سونو۔ وہ کافی دیر اسٹاف ممبرز کے ساتھ گانا گاتا رہا تھا اور اس وقت سوتے ہوئے بھی وہ اپنے سونو کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا تھا۔ یارم نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو چوما تھا۔ روح کو بولوں گا اس کی نظر اتارے، آج ضرورت سے زیادہ خوش ہے۔ وہ اس کا ننھا سا چہرہ دیکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس پر جھکا تھا۔ ویسے تو وہ نظر والی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن جب سے رویام بیمار ہوا تھا، یارم کی سوچ بھی یہی تھی کہ اسے کسی کی نظر لگ گئی ہے، اور اب تو وہ ذرا سا بیمار ہوتا تھا تو یارم کا یہی کہنا تھا کہ اس کے بیٹے کو نظر لگ چکی ہے، جس پر روح بہت ساری آیات پڑھ پڑھ کر اس پر ورد کرتی تھی۔ اس کا بیٹا دوائیوں سے نہیں بلکہ دعاؤں سے ٹھیک ہوتا تھا، یہ یارم کا ماننا تھا۔ بے شک کسی بھی دعا سے کہیں زیادہ انمول وہ دعا ہے جو رب کے حضور جھک کر مانگی جائے۔ صبح ہوتے ہی ان کے گھر پر سب لوگوں نے ہلہ بول دیا تھا۔ شاپنگ کرنی تھی، گھر سجانا تھا، ڈیکوریشن کرنی تھی، کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا۔ ہمیشہ کی طرح زیادہ لوگ تو شامل نہیں تھے ان کی شادی میں، وہی چند ایک لوگ تھے جنہوں نے خوب ساری رونق لگا کر اس شادی کو یادگار بنانا تھا، جبکہ عارت نے دوسری طرف سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اپنا نہ تو کوئی دوست رکھتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فیملی ممبر ہے۔ صاف الفاظ میں اس کا یہی مطلب تھا کہ اس کی فیملی بھی وہی لوگ تھے۔ یارم نے رات کو ہرگز کوئی مذاق نہیں کیا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے ہجر کے ذریعے عارت کی کمپنی کی ساری ڈیٹیلز نکلوا لی تھی، اور یہ حقیقت تھی کہ عارت سال کا اچھا خاصا کماتا تھا اور اپنی کمپنی میں 7 سال تک دن رات ایک کر کے اسے ایک ایسے مقام تک وہ پہنچا چکا تھا جہاں پر اب وہ اسے فائدہ دے رہی تھی۔ وہ اپنی بہن کے فیوچر سے کسی حد تک مطمئن ہو چکا تھا، باقی وہ ہرگز اس سے غافل نہیں رہنے والا تھا۔ نکاح سے پہلے اس نے اس کا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے کر جانا تھا، اور پھر ایک دن کے اندر ہی اس کا شناختی کارڈ بننے والا تھا، کیونکہ جمعہ کے دن اس کا نکاح تھا اور یہاں پر گھر کو سجانے کا کام
شروع کر دیا گیا تھا۔ ہزر اور شارف نے گھر کا کونا کونا اتنی خوبصورتی سے سجایا تھا کہ حد نہیں، کیونکہ کل کی فلائٹ سے پری اور درک بھی آنے والے تھے۔ وہ لوگ بھی شادی میں شرکت کر رہے تھے، جبکہ پری بظاہر تو بالکل ٹھیک تھی، لیکن فی الحال اس کے بچے والی خواہش پر غور نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر اس کا علاج مکمل ہو جائے تو وہ ایک نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئے گی اور جلد ہی وہ ایک ہیلدی بچے کو دنیا میں لانے کے قابل بھی ہو جائے گی، اور اس کا یہ علاج دبئی میں رہتے ہوئے بھی ممکن ہو سکتا تھا۔ یہ جان کر درک کو سکون ملا تھا، کم سے کم وہ اپنے اپنوں کے تو ساتھ تھا۔ اسی لیے اس نے بھی واپس آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ کل تو آپ لوگوں نے میرا دل توڑ دیا، آج دل مت توڑیے گا، اور یہ ایپیسوڈ لائک کرنے کے بعد کل والی ایپیسوڈ کو بھی لائک کر دینا۔ ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔